ان چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاتل کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ہی بات چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، لیکن وہ قتل کس نے کیا تھا پتہ نہیں تھا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو یہ اصل میں قتل ہوا کیوں؟ قتل اس لیے ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ کسی کی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اس کے باپ سے کہا کہ میں تیری لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اپنی لڑکی سے میری شادی کرا دے، لیکن اس کا چال چلن جو بھی رہا ہو لڑکی کے باپ کو پسند نہیں تھا، تو لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا، میں تیرا نکاح اپنی بیٹی سے نہیں کر سکتا۔ تو اس جو محبت کرتا تھا اس کو غصہ آیا اور کسی طریقے سے چھپ چھپا کر کے لڑکی کے باپ کا قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا، چپکے سے کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، تو یہ شخص اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ بنی اسرائیل نے سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ قتل کس نے کیا ہے پتہ نہیں چل رہا، آپ اپنے رب سے دعا کریے تاکہ قاتل کا پتہ چل جائے، آخر یہ ہے کون قتل کرنے والا۔ اسی کا ذکر فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قتل ہو گیا ہے، اللہ رب العزت سے آپ دعا کریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاتل کو پتہ لگانے کا ایک طریقہ بتا دیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا ایک گائے یا بیل اس کو ذبح کرو، اور جب ذبح کرو گے تو گائے یا بیل کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے لینا، قاتل کو چھو دینا جا کر کے، اور قاتل کو جب چھپاؤ گے تو وہ قاتل زندہ ہو جائے گا۔ اب اس کو جس نے قتل کیا ہے وہ اس کا نام بتا دے گا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ بات کہی تو اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایس گائے ذبح کرو، لیکن بنی اسرائیل نے سوال پہ سوال کرنا شروع کر دیے۔ بنی اسرائیل نے کہا اچھا یہ بتائیے موسیٰ علیہ السلام، ہم جو اس کو گائے کو یا بیل کو جب ذبح کریں گے تو وہ گائے یا بیل کیسی ہونی چاہیے جس کا آگے ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے کو ذبح کرو، قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ بولے بنی اسرائیل سے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرو، بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ کیا ہمارا مذاق بنا رہے ہو تم، ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہنسی اڑا رہے ہو، گائے کو ذبح کر کے قاتل کا کیسے پتہ چل جائے گا؟ لیکن اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں اپنی عقل نہیں چلانی چاہیے، اللہ کا جو حکم ہے وہ کرنا ہے، ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے، ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے۔ حالانکہ عقل اس بات کو نہیں مانے گی کہ قاتل کا پتہ گائے کو ذبح کرنے سے کیسے چل جائے گا، لیکن بنی اسرائیل شرارت کرتے تھے، کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا یہ موسیٰ کیا ہمارا مذاق اڑاتے ہو یا اللہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رے بھائی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اللہ کا مذاق اڑاؤں، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، نا واقف اور نا ہنجار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں اللہ کا مذاق اڑاؤں گا، اور اللہ کا مذاق کوئی نہیں اڑا سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کا جو کلام ہے جو حکم ہے وہ سچ ہے، تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون۔ تو پھر بنی اسرائیل نے کہا اچھا یہ بتا اپنے رب سے ایک بات اور پوچھ لو، یہ بات وہ پوچھ لو کہ ماہیہ وہ کیسی ہوگی گائے، مطلب اس کو کس طریقے کی ہوگی وہ گائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو ان لوگوں سے وہ گائے کیسی ہوگی، انہا بقرہ لا فارض ولا بکر، نہ ہی وہ بوڑھی ہوگی نہ ہی وہ بچی ہوگی، یعنی درمیان عمر کی ہوگی گائے، ایک یہ پہچان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہہ دو وہ بڑھاپے کی عمر کو نہ پہنچی ہوئی ہو، فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اور اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے جلدی کرو اس کام کو۔ تو اسی کو کہا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا، یہودیوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو، یُبَيِّن لَنَا مَا ہی، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قَالَ فرمایا انہ یقول انہا بقرہ، فرماتے ہیں وہ گائے ہو نہ بوڑھی ہو نہ بچپنا ہو چھوٹی ہو زیادہ،
عوانم بین ذالکا، بلکہ درمیان میں ہو بڑھاپے اور جوانی کے، یعنی بڑھاپا بھی نہ ہو اور جوانی سے کم بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، اور کر گزرو جو اللہ رب العزت نے تم کو حکم دیا۔ تو ایک سوال تو انہوں نے یہ کر لیا گائے کیسی ہو، اللہ نے بتا دیا، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے ایک بات اور پوچھ لو، وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کالی ہو، پیلی ہو، سفید ہو، لال ہو، کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ جتنے وہ سوال کر رہے تھے اللہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دو انہا بقرۃ صفراء، اب وہ کہا یہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، پیلے رنگ کی جیسی ہونی چاہیے، اور زرد رنگ ایسا ویسا نہیں ہو، ایسا ہونا چاہیے جب آدمی گائے کو دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، یعنی کہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کہہ دو ان سے کہ تمہارے رب نے کہا، انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کریے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، جواب دیا، انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ خوب گہرا ہو، زرد رنگ کا ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، ایسی زردی ہو، ایسا زرد رنگ کا ہو جو لوگوں کے دلوں کو بھانے والا ہو، اچھا لگنے والا ہو۔ دو سوال ہو گئے۔ یہودی پھر تیسرا سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے رب سے ایک بات اور پوچھ لیں، کیا؟ وہ یہ پوچھ لیں کہ ہمیں شبہ ہو گیا ہے، اور تھوڑی وضاحت کر دیں، اور تھوڑی کیسی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، انہوں نے کہا کہ شبہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو تم راہ پالو گے، یعنی کیسی گائے ہونی چاہیے تم اس کو پالو گے۔ تو قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آخری ایک سوال یہ کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہہ دو وہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو۔ محنت کا مطلب ایسی گائے نہیں ہونی چاہیے جو بوجھ کو لادا جاتا ہو۔ دوسری بات فرمائی وہ گائے کھیت کو جوتنے والی نہ ہو، کھیتوں میں کام کاج کرنے والی بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بے داغ ہونی چاہیے، بے عیب ہونی چاہیے، بالکل صحیح سالم ہونی چاہیے۔ اس طرح سے اگر تم کرو گے تو اپنی راہ پالو گے اور قاتل کا پتہ لگا لو گے۔ تو انہوں نے ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، وہ ایسا کرنے لگے۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اتنے سارے سوال کیوں کر رہے ہیں وہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں یہ کہا تھا بس ایک گائے ذبح کر دو۔ علماء نے لکھا ہے اگر وہ یہ سوال نہ کرتے تو اللہ وہ جس گائے کو بھی، جیسی گائے کو بھی، جس رنگ کی گائے کو بھی ذبح کر دیتے، مقصد حل ہو جاتا۔ لیکن یہ بار بار جو سوال کرتے رہے اللہ تعالیٰ جواب دیتا رہا، اور پریشانیاں بڑھتی رہیں ان کی۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق کیا حاصل کرنا چاہیے؟ ہماری آج کل یہ عادت ہوتی ہے کوئی بھی کسی سے کہا جائے ایسے کر لو تو سیدھے اس میں ہندی کی چندی بال کی کھال لوگ نکالیں گے۔ اس میں کیا ہوگا، فائدہ کیا ہے اس کے اندر، نقصان کیا ہے اس کے اندر، ہمیں کیا ملے گا، یہ ساری باتیں، یہ سارے سوالات نہیں ہونے چاہیے جب اللہ کے رسول کا حکم ہو۔ تو بنی اسرائیل کے لیے گائے کے تعلق سے پریشانی اس لیے آئی کہ انہوں نے سوال پہ سوال کرے، جب سوال کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے اسی طریقے سے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اللہ کا رسول جو حکم دے اپنی عقلی گھوڑے نہ دوڑاؤ، جو حکم دیا ہے بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لو۔ اگر اس میں سوالات کرو گے، بھنڈی کی چندی بال کی کھال نکالو گے تو اللہ کے رب